کلام الہی کی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو اقامت صلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا جہاں جہاں ذکر ہے اقامت صلاۃ کا، اقامت کا ذکر ہے۔ یہ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی اس طرح سے ہونی چاہیے، اس پر ہمیشگی اس طرح سے ہونی چاہیے کہ نماز ایک شعار کی طرح سے قائم ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ جیسے کوئی عمارت قائم ہوتی ہے، اس طرح سے نماز پورے اسلامی سماج میں، سوسائٹی میں، مسلمانوں کے بیچ میں اس طرح سے نماز پر لوگ توجہ دیں اور نماز کا اہتمام کریں، پابندی کریں کہ ایک نماز ایک قائم چیز دکھائی دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اقامت صلاۃ کا ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اسی صورت میں قائم ہو سکتی ہے جب نماز کی شرطیں موجود ہوں، نماز میں اس کے ارکان اچھی طرح سے ادا کیے جائیں، نماز کی واجبات کی پابندی کی جائے، نماز کے اندر جو اور مطلوبہ آداب ہیں ان کا خیال کیا جائے۔ جب تک ان تمام چیزوں کی اقامت نہیں ہوگی، نماز کی اقامت نہیں ہوگی۔ تو اقامت صلاۃ جو ہے اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک نماز کی شرطوں، واجبات، فرائض، ایسے ہی ارکان اور دیگر آداب، سنن کی اقامت نہ کی جائے، تب تک نماز قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے نماز کی اقامت کے اندر دراصل خشوع مطلوب ہے، اور یہی مطلب ہے اس کا کہ خشوع کرنا، خشوع جو ہے یہ نماز کی اقامت کا حصہ ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ خشوع مطلوب ہے، خشوع ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ بار بار قرآن کریم میں دہرائی گئی ہے۔ یہ آیت کریمہ جس میں ہم مسلمانوں کو نماز کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے، یہ اقامت اسی معنی میں ہے کہ اسے مکمل طور پر قائم کیا جائے۔ نماز کا قیام مکمل ہو، نماز کا رکوع مکمل ہو، نماز کے سجدے مکمل ہو، نماز کا تشہد مکمل ہو، نماز کے اندر متعدد جگہوں پر جو اعتدال مطلوب ہے، یہ سب کچھ مکمل ہو۔ جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا تب تک نماز مکمل نہیں ہوگی، اور نماز کا قیام جو مطلوب ہے، اقامت صلاۃ جو مطلوب ہے، وہ صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکے گا۔ تو بہرحال نماز میں خشوع دراصل نماز کی اقامت کا حصہ ہے۔ نماز کی اقامت یہ کوئی روٹین کی چیز نہیں ہے کہ اذان کی آواز سنائی دی اور ہم مسجد میں حاضر ہو گئے، وضو کیا اور ہم نے جس طرح سے حرکات اور سکنات نماز کے اندر ہوتے ہیں وہ ہم نے کر لیا، تنہا کر لیا یا امام کے پیچھے رہ کر کے کر لیا، اور پھر سلام پھیر کر کے ہم باہر نکل گئے۔ اس سے قطع نظر کہ نماز میں جو کچھ مطلوب ہے ہم نے اسے کما حق انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز کی اقامت نہیں ہے، اسے نماز کی اقامت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو خشوع کوئی جانبی چیز نہیں ہے، کوئی ثانوی چیز، کوئی سیکنڈری چیز نہیں ہے، یا کوئی استحبابی چیز نہیں ہے کہ اگر بہت اچھے سے انہماک سے نماز پڑھا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو بھی کوئی بات نہیں، ایسے نہیں، بلکہ نماز کی اقامت کا حصہ ہے نماز قائم کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے خشوع کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، دل کے لگاؤ کے ساتھ، میلان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ادا کی جائے، تاکہ ہم اقامت صلاۃ کے سچے حقدار بن سکیں، اور مقیمین الصلاۃ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم اس فہرست میں شامل ہو سکیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، مردوں کو، خواتین کو سچ مچ اقامت صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔